کریں اور انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم آگے جائیں گے. آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ گھر میں بیٹھ جائیں گے. اگر یہ آپ کا جو پریس کانفرنس ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری سن کے اگر عمران خان یا اس کے دوسرے عمران خان تو نہیں کرے گا جو بھی چیف آرگنائزر ہیں یا اسد عمر یا دوسرے وہ رابطہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا موقف سر یہ جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے. تو یہ کہیں نا یہ جو اسد عمر ہے اس کو نہیں مانتے. نہیں, یہ تو میں نے کہا کہ جو مصنوعی جو اس نے تبدیلی عمران خان لے کر آیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. تو یہی تبدیلی تھی نا اور کون سی تبدیلی کی انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کمیٹی بنی وہ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں سر ہم اس کو. یہ آپ نے جو تنظیم توڑ کے جو آپ نے آئینی جو 19 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کو وہی لوگ اسی کمیٹی میں بھی شامل ہیں. ہم اسد عمر کو نہیں مانتے ہیں, ہم کسی وفاقی وزیر کو نہیں مانتے ہیں. ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. وفاقی وزیروں انہوں نے دودھ کی نہریں بہائی ہے, وہ پارٹی کے مسئلے حل کریں گے یا وہ اپنا جواب کریں گے. اس وجہ سے ہم کسی اسٹیٹس کو نہیں مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے کسی کمیٹی کو. عمران خان ہمیں بہت ہو گئی ہے, ہم نے بہت آپ کی باتیں مانی. ہم نے کہا وزیر خبر والی یہ بات ہے ہم نہیں مانتے کسی کمیٹی کو. نہیں, میں نے آپ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کرنا ہے. میں نے بات کی ہے ذرا تھوڑے طریقے سے. میں نے کہا کہ ابھی جو مصنوعی آپ تبدیلی لے کر آئے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. اس تبدیلی میں یہ جو آرگنائزیشن کا وہ اس نے ختم کر دیا وہ بات بھی تھی, اور نئی جو کمیٹی بنی وہ بات بھی تھی کہ ہم کوئی چیز اس میں نہیں مانتے, کسی کو بھی نہیں مانتے. اور انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم آگے جائیں گے. آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ گھر میں بیٹھ جائیں گے. اگر یہ آپ کا جو پریس کانفرنس ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری سن کے اگر عمران خان یا اس کے دوسرے عمران خان تو نہیں کرے گا جو بھی چیف آرگنائزر ہیں یا اسد عمر یا دوسرے وہ رابطہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا موقف سر یہ جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے. تو یہ کہیں نا یہ جو اسد عمر ہے اس کمیٹی کو نہیں مانتے. نہیں, یہ تو میں نے کہا کہ جو مصنوعی جو اس نے تبدیلی عمران خان لے کر آیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. تو یہی تبدیلی تھی نا اور کون سی تبدیلی کی. انہوں نے کیا کیا ہے بات کر رہے ہیں انہوں نے کمیٹی بنی وہ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں سر ہم اس کو. یہ آپ نے جو تنظیم توڑ کے جو آپ نے آئینی جو 19 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کو وہی لوگ اسی کمیٹی میں بھی شامل ہیں. ہم اسد عمر کو نہیں مانتے ہیں, ہم کسی وفاقی وزیر کو نہیں مانتے ہیں. ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. وفاقی وزیروں انہوں نے دودھ کی نہریں بہائی ہے, وہ پارٹی کے مسئلے حل کریں گے یا وہ اپنا جواب کریں گے. اس وجہ سے ہم کسی اسٹیٹس کو نہیں مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے کسی کمیٹی کو. عمران خان ہمیں بہت ہو گئی ہے, ہم نے بہت آپ کی باتیں مانی. ہم نے کہا وزیر خبر والی یہ بات ہے ہم نہیں مانتے کسی کمیٹی کو. نہیں, میں نے آپ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کرنا ہے. میں نے بات کی ہے ذرا تھوڑے طریقے سے. میں نے کہا کہ ابھی جو مصنوعی آپ تبدیلی لے کر آئے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. اس تبدیلی میں یہ جو آرگنائزیشن کا وہ اس نے ختم کر دیا وہ بات بھی تھی, اور نئی جو کمیٹی بنی وہ بات بھی تھی کہ ہم کوئی چیز اس میں نہیں مانتے, کسی کو بھی نہیں مانتے. اور میں 2 دفعہ میں نے وہاں اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. 2016 میں نے پاناما کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کیا تھا. ایک عمران خان کا ایک ویژن جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا تھا, سب لوگ اس کو پسند کر رہے تھے اور پوری پاکستان قوم اس کو پسند کر رہی تھی. تو اس کے بعد جناب علی ایک سلسلہ ہم نے کمپین کا شروع کیا, اور جعفر شاہ صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے گلگت بلتستان کے صدر بنے, ان کے ریکویسٹ پہ میں گلگت ڈسٹرکٹ گلگت حلقہ 3 سے میں الیکشن میں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. اور میری کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کو ہم جو ہے وہاں پہ کامیاب کرائے, اور ہم نے پی ٹی آئی کو کامیاب کرایا. اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کے طور پہ میں نے اپنے خدمات انجام دیے. ابھی جو ریسنٹلی جو ایک پوزیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کرپشن کی آ رہی ہے. گورنر گلگت بلتستان گنڈاپور صاحب اور سی ایم صاحب جو ہے ان کے الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں, اور یہ اپنے اپنے بندوں کو اپائنٹمنٹ کرا رہے ہیں. پیراشوٹرز کو نون لیگ والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں, ان کو انہوں نے سیٹوں پہ براجمان کیا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے پارٹی کے وہاں کارکن جو ہے عہدیدار جو ہیں وہ ان سے سخت نالاں ہیں. اور انشاءاللہ میں جنوری فروری کے اینڈ تک انشاءاللہ ہم
मैं गिलगित बल्तिस्तान में एक कॉल दे दूंगा, एहतजाजी कॉल इंशाल्लाह, और वो कारकुन गिलगित बल्तिस्तान की जो मरकज है वहां जमा होंगे और इनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करेंगे, और भरपूर तरीके से हम इनके करप्शन के खिलाफ, इन्होंने जो वहां गन मचाई हुई है और इमरान खान के विजन को इन्होंने मतलब तबाह किया हुआ है, इसको हम इंशाल्लाह इनको सबक सिखाएंगे और उनको सीधा सीधा हम करेंगे। कारकुन जो है पूरे जीबी के मेरे साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम इमरान खान के विजन जो है उसको हम उसको फुलफिल करने के लिए हम पूरा स्ट्रगल कारकुनों के साथ मिलकर करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने खान साहब वाले वही अल्फाज यूज़ करूँगी जो वो ये आयत कुरान पाक की पढ़ते हैं, इसी से आगाज़ करूँगी। मेरा नाम नसरीन कौसर है और मैं गुजरांवाला की सिटी की रहने वाली हूँ, और मुझे फनास का ओहदा दिया गया था अभी, जो कि अभी ये जो विंग टूटा है ख़त्म हुआ है उसमें थी मैं। तो हमें उदों से कोई गर्ज नहीं है, हमें ये है कि खान साहब की पार्टी में ये जो पैराशूटर्स आए हैं, तो पैराशूटर निया भी हैं। मैं ख़वातीन की बात करूँगी, जेंट्स का तो मुझे इतना पता नहीं, वो तो जेंट्स ही डील करेंगे, लेकिन पार्टी में बहुत करप्शन है, पार्टी के बहुत फ्रॉड है, बहुत धोखे हैं, वर्कर की इज़्ज़त नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि वर्कर को इज़्ज़त दो। मैंने 2013 में ये पीटीआई ज्वाइन की थी, और मैंने नून लीग छोड़ी और पीटीआई में आई। पीटीआई में मैंने बल्दियाती इलेक्शन के कागजात जमा करवाए। मैं अपनी कैंपेनों में जा रही थी कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, जो मुझे 2 फायर लगे। ये इस चीज़ का श्री मज़ारी साहिबा को, खान साहब को, सभी बड़े लोगों को जो ऊपर वाली क़यादत है उनको पता है। और मेरे लिए खान साहब ने ड्यूटियाँ भी लगाई कुछ लोगों की, तो उन्हें कहा कि नसरीन कौसर का पता करें। वक्ती तौर मेरा हाल पूछने आई मैडम सादिया सुहेल साहिबा, और सीमा अनवर साहिबा थी MPA उस वक्त 2014 के बल्दियाती इलेक्शन में। तो मैं हॉस्पिटल में मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, तो वो आई, उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। उसके बाद सब कुछ बंद। 4 साल मैं केसों में पड़ गई, दुश्मनियों में पड़ गई। मैंने वो घर को खैरबाद किया, मेरे ऊपर एक नशे को यूज़ किया गया, और मैं वहाँ से हिजरत करके इस्लामाबाद आ गई। यहाँ मैंने अपने बच्चों को रखा, धरनों में आती रही। मैंने 2014 के मैं पिंडी में नासलमा पे रहती थी, और मैं डेली धरने में आती थी लोकल, और शाम को जाते हुए इतनी प्रॉब्लम होती थी कि कोई चीज़ भी नहीं मिलती। किसी खतून के पास अगर गाड़ी होती थी तो वो मुझे पिक करके फैज़ाबाद तक वो मुझे छोड़ देती थी, और किस तरह घर आना है 11 बजे 12 बजे, और कोई कन्वेंस भी ना हो, सर्दियाँ हों, धुंधे हों। तो क्योंकि ये तो अपनी पार्टी के लिए मैंने किया, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन ये है कि नज़रियाती वर्कों को आगे, वर्कर्स जो है उनको आगे लाया जाए, उनका हक दिया जाए। और ये जो पैराशूटर्स हैं इन सब से इस पार्टी को निजात दिलाई जाए, और करप्शन ही करप्शन है। खान साहब को मैं यही मशवरा दूंगी कि बल्दियाती इलेक्शन जो KP में हम हारे हैं, इससे ज़्यादा हमें पंजाब में ख़तरा है, पंजाब में ख़तरा है। और टोटल हमने सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरांवाला के ज़िले में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, मैंने उनकी कैंपेनें की, घर घर जाके डोर टू डोर, और इतनी बुरी हालत नहीं थी हमारी जितना बुरा रिजल्ट आया, और हम हारे। और ये भी जो एक सीट हमने सियालकोट वाली हसन बरियाल वाली जीती, उसकी भी ये समझ लें कि फरदौश आशिक आपा और ये असद उमर साहब ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जोर लगाया, और उन्हें ये एक सीट जीती। और बाकी जो हालात हैं वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी पार्टी है, हम अंदर की बातें बाहर नहीं बता सकते। अंदर के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। मर्दों ने तो जो करप्शन की है, लेडी खवातीन भी उनसे आगे हैं 2 कदम। और ये जो नवाजा जाता है, हमें पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ से ये औरतों को ला के उनको ओहदे देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जो वर्कर हैं पुरानी, उनकी इज्जत भी नहीं की जाती, अपने पास बैठाना खड़ा करना भी उनकी वो तो हीन समझती हैं, हम लोगों को वो नीच समझते हैं, अपने साथ बराबर बैठाना नहीं पसंद करती, और मजाक और हुटिंग करते हैं कि हम लोग बाद में आए, गाड़ियों में बैठ के वहाँ चले गए वहाँ चले गए। हाँ, हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें तो अपने मुल्क का ये गंद जो है ना वो साफ करना है, मुल्क को करप्शन से बचाना है, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, मनशियात से बचाना है, ये जो चोर बाजारी हो रही है इससे बचाना है।
اور میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میں آپ کو تقریباً 2013 کی ملنے کی خواہش ہے، اور کہتے ہیں جی آج کل ہر جگہ یوز کیا، کسی نے ملاقات نہیں کروائی، اور میں اپنے لیڈر سے، اپنے وزیر اعظم سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھ سے وہ ملیں، اور میں ان سے کچھ باتیں ایسی کرنی چاہتی ہوں جو بڑے بڑے لیڈر بھی نہیں کر سکتے اور بتا سکتے، اور میری یہ خواہش ہے کہ وہ مجھے ملیں۔ دیکھیں 3.5 سال تو ہو گئے، 3.5 سال ساری کوشش کی ہے، صبر بھی کیا ہے، لیکن صبر کے پیمانے جو ہے نا وہ اب چھوٹ رہے ہیں۔ میں ابھی تک گھر سے بیگار ہوں، کسی نے میری مدد نہیں کی ابھی تک۔ میرے بچے، میں کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوں، میرا اپنا گھر ہے جو وہ قبضے میں تھا، اور میں بڑے لوگوں کے پاس گئی ہوں، وہ میرا کسی نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ تو پلیز خان صاحب آپ ایک ملاقات کر لیں، آپ سے ملنا تو شاید ان لوگوں نے آپ سے ملوانا بھی نہیں ہے، اور میں ہر جگہ اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں میں نے چھوڑا، میں نے جہاں بھی لاہور میں کہیں بھی ہوتا ہے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے قائد سے ملوں۔ میں اس دن گورنر ہاؤس میں گئی ہوں جدھر آپ نے اوپننگ کی ہے ہیلتھ کارڈ کی، تو ادھر بھی میری بد نصیبی میں آپ تک پہنچ نہیں سکی آگے، میں پیچھے کرسیوں میں بیٹھ کے آپ کو دور سے دعائیں دے کے اپنے گھر آ گئی۔ اللہ حافظ۔